اس ماڈیول میں دیر از اندر ویری ایکسائٹنگ کیس اسٹڈی جو کہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو آپ کی فائنینشیل انڈسٹری ہے وہ ڈیٹا کو کس طرح سے یوز کرتی ہے فار دیئر بزنس پلاننگ، دیئر پرفارمنس مانیٹرنگ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جو کسٹمر ہم نے سلیکٹ کیا ہے یا ایک جو انڈسٹری، تو خیر بینکنگ یا فائنینشیل، میں نے آپ کو جے پی مورگن از ون آف دی لیڈنگ بینک دی نارتھ امریکہ، اور بہت ساری جو آپ کی انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں یا دے پلے اے ویری ویری امپورٹنٹ رول ان آل دوز، کیونکہ یہ انٹرمیڈیٹری بینکنگ کا کام بھی یہ لوگ کرتے ہیں. اور ایز وی نو دیٹ موسٹلی جو گلوبل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ یو ایس ڈالرز میں ہوتی ہیں. تو ایوری ٹرانزیکشن وچ از ان یو ایس ڈالرز پاس تھرو اے یو ایس بینک. تو اس وجہ سے یہ جو بینکس ہیں دے ہیو اے ویری ویری امپورٹنٹ رول. جب بینک کے لیے اب بینک بھی دے سروسز صرف آفر کرتے ہیں، وہ اگر لون دیتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، بٹ اسٹل اٹ از اے سروس، وہ پروڈکٹ اس طرح سے نہیں بیچتے. بینکوں کی ڈفرینٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں. ان کی پروڈکٹس کیا ہیں کہ جیسے فرض کریں یہ لون دیتے ہیں، ہوم لون دیتے ہیں، گاڑی کے لیے لون دیتے ہیں. انویسٹمنٹ بینکنگ ان کے اندر ایک علیحدہ سے سیکٹر ہوتا ہے جو کہ انویسٹمنٹس کی جو کہ لارج اسکیل یا میڈیم اسکیل انویسٹمنٹس ہوتی ہے ان کے لیے یہ لون دیتے ہیں یا پارٹنرشپس کرتے ہیں ڈفرینٹ بزنسز کے ساتھ. اگر آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں گے تو آپ کو بے شمار ایسی کمپنیز نظر آئیں گی جو کہ بڑے بڑے بزنسز ہیں آج کل دنیا میں. ایوری ویئر ویئر ایور یو گو دے ورک ان پارٹنرشپ ود دی بینکس. اور وہ ضروری نہیں کہ انہوں نے بینک سے لون ہی لیا ہو. ایون اگر آپ امپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کے جو امپورٹ کے جو پروسیس ہے دیٹ اگر آپ ایل سی کھلنی ہے پیمنٹ بینک کے تھرو ہونی ہے، لیٹر آف کریڈٹ ہے تو اس میں بینک بھی آپ کو جو آپ کی کریڈیبلٹی کو بینک کے ایک طرح سے انڈروس کرتا ہے اگر آپ نے لیٹر آف کریڈٹ اوپن کرواتے ہیں آپ تھرو اے بینک. پھر اور ڈفرینٹ ہے جیسے کیش اگینسٹ ڈلیوری ہے اینڈ مے بی دیئر فیو مور کیا اسے کہنا چاہیے میتھڈ آف پیمنٹ ہے. پھر ایون جو ایل سی آپ کی اوپن ہوتی ہے لیٹر آف کریڈٹ، اس کے اندر دیر از اے ویری لانگ لسٹ آف کلوزز اینڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. تو اس طرح کی تو اینی ویز دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ہیئر از کہ بینک جو ہے بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ایون کہ وہ ریٹیل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. ریٹیل مین کنزیومر بینکنگ کہ جہاں پہ میرا آپ کا ہم سب لوگوں کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں اور وہ ہمارے جو سیونگ اکاؤنٹس کو مینیج کرتے ہیں. پھر وہ جو ہماری سیونگ اکاؤنٹس کا جو پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے وہ بینک انویسٹ کرتے ہیں اپنے پروجیکٹس میں، لونز میں، اور ویئر ایور دے نیڈ وہ اس پیسے کو بینک یوز کرتا ہے. اب بینک نے اپنی پرفارمنس کس طرح سے دیکھنی ہے، تو اب ہم اس طرف چلتے ہیں کہ وہ ہم نے یہ تو انڈرسٹینڈ کر لی کہ بینک کا کیا جو ہے مقصد ہوتا ہے کہ بینک نے، اور انٹرسٹنگلی بینک کا ایک حد تک تو دے ہیو دیئر اون انویسٹمنٹ جو کہ ایک طرح کی ایک گارنٹی ہوتی ہے ریگولیٹر کے لیے. جیسے اسٹیٹ بینکس ہوتے ہیں یا اور ڈفرینٹ کنٹریز میں ان کے ڈفرینٹ لائک بینک آف انگلینڈ، بینک آف امریکہ، ریزرو بینک، یا اس طرح کے وہ ہوتے ہیں بینک جو کہ بیسکلی دے آر اونڈ بائی دا اسٹیٹ، اور وہ پھر پورے کنٹری کے اندر جتنے بینکس ہوتے ہیں ان کو وہ ریگولیٹری ان کو مانیٹر کرتے ہیں. تو اس میں ایک خاص اماؤنٹ آف منی بینک کو خود انویسٹ کرنا ہوتی ہے. باقی جو پیسہ جتنا بینکوں کے پاس ہوتا ہے وہ ان کے کسٹمرز کا، وہ جو کنزیومرز کا ان کا پیسہ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کے ہمارے جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں، اٹ پلیز اے ویری ویری امپورٹنٹ رول ان دا بینکنگ انڈسٹری. تو اچھا، تو یہ ہو گیا. اب اس کے بعد اگین جو فار دا پلاننگ اور مانیٹرنگ جو پروسیس ہے وہ اگین اٹ از سیم کہ ڈیٹا سورسز، جیسے آپ کسی بھی ہم نے تھرو آؤٹ ہم یہ چیز وی آر ری آئٹریٹنگ دس بٹ دس از ہاؤ اٹ از کہ ہر دفعہ آپ نے جو پروسیس ہے آپ کا ایسے ہی شروع ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا کی جو ڈیٹا سورسز آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنے. بینک کا جو سب سے مین ڈیٹا سورس ہوتا ہے وہ ان کا کور بینکنگ سسٹم ہوتا ہے. دے آر سو مینی ہیوج کور بینکنگ سسٹمز. اب اگر آپ ایک امیجن کریں ایک بینک ہے جس کی 1500-1800 برانچیز ہیں تھرو آؤٹ اے کنٹری. اس کے بعد اس کا جو وہ ٹریڈ کا کام کرتے ہیں، وہ فورن وہ جو ہے وہ بھی کرتے ہیں، دے ہیو برانچز ان ادر کنٹریز. پھر ان کی جو کلیبریشن ہوتی ہے دے آر انٹیگریٹڈ ود انٹرنیشنل سسٹمز. جیسے سوئفٹ کا آپ نے نام سنا ہوگا، آئی بین کا
آپ نے نام سنا ہوگا, یا اور جو ان کے جو ڈفرینٹ سسٹم ہے. پھر آج کل جو ڈیو ٹو ٹیرر فائنینسنگ اینڈ ادر اسٹف, اس طرح کے سسٹم بھی ان پلیس ہے جہاں پہ ایک جو بینک کا سسٹم ہے اٹ از ڈائریکٹلی انٹیگریٹڈ ود ادر مانیٹرنگ سسٹمز جو کہ نارملی بینکنگس اس میں نہیں آتے, لیکن وہ اس میں کمپلائنس میں, اور یہ جو اگین ریگولیٹری کمپلائنس ہے جو ورلڈ بینک کی اور اس طرح کی جو اینٹی منی لانڈرنگ ہے, اینٹی فراڈ ہے, اس طرح کی چیزوں کو آپ نے مانیٹر کرنا ہوتا ہے. تو بینکنگ اگین از اے ویری ویری کمپلیکس انڈسٹری ایز فار ایز دی ڈیٹا از کنسرنڈ. تو ڈیٹا سورسز جب آپ کے یو ہے ورائٹی آف ڈیٹا سورسز, اور پھر اس کے اندر جو آپ کی ڈیٹا کی ٹائپس ہیں, ڈیٹا کلیکشن ہے, ڈفرینٹ ٹائمنگز ہیں, تو اٹ میک اٹ ویری ویری کمپلیکس. لیکن اگین دیر از اے سیزنلٹی ان دس. بینکوں میں بھی جیسے کہ شروع کے مہینوں میں جب لوگوں کی سیلریز وغیرہ آتی ہیں تو وہ اور طرح سے خرچ کرتے ہیں, ڈورنگ دا منتھ اور طرح سے خرچ کرتے ہیں, ٹورڈز دی اینڈ وہ اور طرح سے خرچ کرتے ہیں. پھر جو ان کی ایک اور جو کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ کی سروسز ہوتی ہے بینک کی, بینکس جو ہے اس سے بھی پیسے بناتے ہیں. پھر جو ان کے پوائنٹ آف سیل مشینیں ہوتی ہیں ایٹ ڈفرینٹ ریٹیلرز, یا ان کے جو اے ٹی ایم کی مشینیں, تو ایون کہ ڈیورنگ دا ٹائمز آف کرونا وین دا ہول ورلڈ واز انڈر ہیوج اکنامک پریشر, اور ایون ایسے کنٹریز جہاں پہ اکانومی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں بھی ہوتی, بینکنگ از ون آف دا انڈسٹری وچ آلویز میکس منی. یو ول نیور مے بی ویری ریئرلی یو ول لرن کہ جی کسی کوئی بینک اس وجہ سے بند ہو گیا کہ بینک کا بزنس خراب تھا. اینی ویز, تو ان ساری چیزوں کے پیچھے جو مین چیز ہے دیٹ از دیئر ڈیٹا. وہی جو پروسیس ہے کمپلیٹ سارا ڈیٹا کلیکشن کا, پھر اس کی پروسیسنگ کا, اور پھر اس کی رپورٹنگ کا. اور بینک جو ہے وہ اپنی پروڈکٹس کی, اب بینک کی جو پروڈکٹس کی جیسے ہم بات کر رہے تھے, ہوم لون ہے, کار لون ہے, ڈفرینٹ بزنس فائنینسنگ ہے, کریڈٹ کارڈ ہے, ڈیبٹ کارڈ ہے, اب وہ ہر ایک جو ان کی پروڈکٹ ہے اس کی پرفارمنس بینک نے میئر کرنی ہوتی ہے کہ یہ جو میری پرفارمنس ہے یا جو میری جو ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ایٹ ٹائمز بینک کوئی خاص اسکیم شروع کرتے ہیں, پھر کچھ عرصے بعد ان کو بند کر دیتے ہیں, یا وہ اس کے اوپر وہ مارکیٹنگ کا جو بجٹ ہے اس طرح سے وہ نہیں کرتے, اسپینڈ یا اس طرح سے نہیں کرتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. یا سم ٹائم وہ کرتے ہیں اگر کوئی نئی گاڑی مارکیٹ میں آئی ہے تو ان پارٹنرشپ ود آٹو موٹیو مینوفیکچرز وہ کوئی اسکیم لانچ کرتے ہیں. اس طرح کی ان کی چیزیں چلتی رہتی, لیکن ایونچولی ان کے آبجیکٹیو وہی ہوتے ہیں کہ فائنینشیل آبجیکٹیو کسٹمر کو ریٹین کرنا ہے, اس کے لیے وہی سیگمنٹیشن کرنی ہے, پھر انہوں نے جو فائنینشیل پرفارمنس ہے اس کو مانیٹر کرنا ہے, اور پھر جو اس طرح کی ان کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ ان کی چلتی ہیں, اسٹریٹجک بینیفٹس, وہ ساری چیزیں وہی ہیں. اب اس میں جو اس چارٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کچھ پیرامیٹرز ہیں, بٹ دا لاسٹ ون از مور امپورٹنٹ فار یو. باقی چیزیں اپنی جگہ اوور دا ایئرس, اگر آپ کے پاس 5-6 سال کا ڈیٹا ہے اس بینک کا, اور یہ ایک سنتھیٹک یا فکٹیشیس ڈیٹا, بٹ اٹ از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ, کیونکہ اگین ہمارے پاس اس طرح سے بینک کا ڈیٹا تو کیونکہ وہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوتی ہے نہیں ہوتا. لیکن جو لاسٹ کالم میں اگر آپ دیکھیں تو یہ رسک میٹیگیشن یا کہ جو رسک فیکٹر ہے ان کا دیٹ از ڈکریزنگ. جو بھی انہوں نے اینالائز کیا ڈیٹا کو ایٹ ڈفرینٹ سٹیجز فار ڈفرینٹ پروڈکٹس, کیونکہ جو رسک ان کا جو ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. بینک نے اگر کسی کو لون دینا تو وہ رسک کو مینیج کرتے ہیں یا مانیٹر کرتے ہیں. اس طرح پھر اوور آل ایک پورے بینک کے لیے ایک رسک کی میٹرکس بنتی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو لاسٹ کالم ہے اس میں جو رسک فیکٹر ہے دیٹ از ڈکریزنگ. سو دس از ون آف دیئر KPI فار دا بینک, جو کہ انہوں نے اچیو کیا ہے بیسڈ آن بزنس انٹیلیجنس اینڈ ڈیٹا انالیٹکس.